بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا اصل رنگ اس لمحے میں ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل، آئیڈیل اور پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ جتنا لوگ تندرستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو برے لوگوں کے ساتھ ان کے شریک بھی صدا پائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے تب تک اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر، بے شک اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہیں جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہر نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ اب جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ اب جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہیں، اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ 10 گناہگار عورتیں، تیز زبان والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بے پردہ عورت، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی اور بال کھول کر چلنے والی۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے، سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے، سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے، سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے، سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا خود کو اتنا بھی سستا نہ کر کہ لوگ تجھے استعمال کر کے پھینک دیں، اور خود کو اتنا بھی مہنگا نہ کر کہ تمہیں دل سے چاہنے والے تم کو پا نہ سکیں۔ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے، نہ ہمیشہ قدر کرنے والوں کی نہ قدری کرتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ یہ دنیا عجیب چیز ہے، اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو غریب بن جاتا ہے،
اگر یہ دنیا انسان کے دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ مت کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسانوں سے محبت میں اعتدال ضروری ہے، شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ سب سے قیمتی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے۔ سدا سلامت رہو، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ غلطی پر شرمندگی عیب نہیں بلکہ ضمیر زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اچھا انسان ضرور بنے مگر اس کو ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ دنیا نے رنگ روز نئے ہی دکھانے ہیں، کسی نے پکڑانے ہاتھ اور کسی نے چھڑانے ہیں۔ جن کا من بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایک ایسا فقرہ لکھوا کر لے آؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور اگر غمی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور یہ لکھوا کر لے آیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ کسی کو تکلیف دینا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر مارنا، لیکن کوئی اس پتھر کا اندازہ نہیں لگاتا کہ وہ کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ اللہ پاک ہم انسانوں کو بھی عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائیں اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی توفیق دیں، آمین۔ جب تم رب تعالیٰ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور رب تعالیٰ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میں نے گرتے ہوئے پتوں سے سیکھا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گراتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، بلکہ جہالت اس لیے ہے کہ ہم گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جاننے کے لیے پڑھنے لگے ہیں،
اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جل گیا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ وہ لفظ ڈھونڈتا رہا، لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے، لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلی ہیں، برے کل بھی نہیں تھے، شریف آج بھی نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہے آسان جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ حق تلفی اور ناانصافی ایسے ہی قابل نفرت عوامل ہیں جیسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لقمہ۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زیادہ عقلمند بننے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ عقلمند بننا چھوڑو، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔
غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے دل دکھایا ہو۔ اگر آپ نے دنیا بدلنی ہے تو خود کو بدل ڈالیے۔ بلندی پہ پہنچنے سے پہلے بنیادوں کو ٹھیک کریں۔ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو پہلے اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں، اور دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ گلے شکوے زندگی کا سکون خراب کر دیتے ہیں، اور جو گزر گیا اسے بھول جائیں۔ جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دنیا میں ایک مسلمان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار شریک حیات ہے۔ ایسی عورت کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لائے وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے نام پہلے لکھ رکھے ہیں۔ آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے کچھ ضرور لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔
بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہاری بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ تو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گیلے کیسے، شکوے کیسے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنا دل صاف رکھیں اور ہنستے رہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے، ایک اپنے میں خوش رہنا اور ایک دوسرے سے کوئی امید مت رکھنا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جس پہ اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پہ بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔
ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں سرد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ ذہانت سے منتخب کریں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے نا، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں، اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اسکول جاتے وقت بچہ اپنا بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور مدرسہ جاتے وقت بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم ساتھ بھی جاتا ہے۔ آج جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ آج ہسپتال میں کھڑے ہونے کی جگہ پر مریض کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ مخلوق تین طرح کی ہیں: فرشتے، انسان اور شیطان۔ فرشتے خیری خیر ہیں، شیطان شری شر ہے۔ انسان مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں میں سے مل جاتا ہے، اور جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکا دینے والا